بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ کا جرمنی سے 5,000 فوجیوں کے انخلاء کا اعلان۔ امریکہ نے جرمنی سے اپنے تقریباً 5,000 فوجیوں کے انخلاء کا اعلان کر دیا۔ اس فیصلے کی پینٹاگون نے تصدیق بھی کر دی ہے۔ ترجمان پینٹاگون کے مطابق وزیر دفاع پیٹ ہیگزیت نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر انخلاء کی ہدایات جاری کی۔ یہ فیصلہ یورپ میں امریکی فوجی تعیناتی کے تفصیلی جائزے کے بعد کیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق فوجیوں کا انخلاء آئندہ 6 سے 12 ماہ کے دوران مرحلہ وار مکمل کیا جائے گا۔ رپورٹس کے مطابق حالیہ دنوں میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جرمن قیادت کو ایران جنگ سے متعلق بیانات پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا تھا، جس کے تناظر میں اس فیصلے کو اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی دھمکی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فلوریڈا میں خطاب کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ واشنگٹن ایران کی بندرگاہوں پر لگایا گیا محاصرہ جلد ختم نہیں کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ اپنی محاذ آرائی وقت سے پہلے ختم نہیں کرے گا، تاکہ 3 سال بعد یہ مسئلہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکے اور ہمیں اسے دوبارہ حل کرنے کے لیے واپس آنا پڑے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ایران اب تباہ ہو چکا ہے اور اس کے جہاز سمندر کی تہہ میں دفن ہو چکے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی تمام قیادت ماری جا چکی ہے اور اب وہاں کوئی قیادت موجود نہیں۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ اب ایران میں قائد کون ہے۔ امریکی صدر نے انکشاف کیا کہ واشنگٹن نے جمعے کو ایران سے رابطہ کیا تھا، تاہم ایران نے ان مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جن پر امریکہ اصرار کر رہا ہے۔ امریکی صدر نے اس یقین کا اظہار کیا کہ اگر امریکہ ایران کے جوہری پروگرام کو نشانہ نہ بناتا تو وہ مشرق وسطیٰ کو تباہ کر چکا ہوتا۔ ریاست فلوریڈا میں ایک اور خطاب کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے ایران کی میزائل سازی کی 85% صلاحیت ختم کر دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہم نے ایران پر آبنائے ہرمز بند کر دی ہے۔ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ تہران کا خوراک کا ذخیرہ 3 ماہ میں ختم ہو جائے گا۔ امریکی صدر نے ذکر کیا کہ ہم نے ایرانی قیادت کی پہلی اور دوسری صف کا صفایا کر دیا ہے۔ اب ایران میں ایک نیا نظام ہے اور ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس سے بات کی جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ وہ ایران کے ساتھ کسی ناقص معاہدے کی اجازت نہیں دیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران نے جنگ بندی معاہدے سے متعلق نئی تجویز پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھجوا دیں۔ ایران نے جنگ بندی معاہدے سے متعلق نئی تجاویز پاکستانی سازشوں کے ذریعے امریکہ کو بھجوائی ہیں۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ یہ تجاویز جمعرات کے روز مختلف ثالثی کے چینلز کے ذریعے واشنگٹن تک پہنچائی گئیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق اس عمل میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا، جس کے ذریعے پیغام رسانی اور رابطوں کو آگے بڑھایا گیا۔ تاہم تجاویز کی تفصیلات فوری طور پر سامنے نہیں آئی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ پیش رفت خطے میں کشیدگی کم کرنے اور سفارتی حل کی طرف ایک اہم قدم ہو سکتی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے باوجود ثالثی کی کوششیں جاری ہیں، جن کا مقصد ممکنہ جنگ بندی کے لیے فریم ورک تیار کرنا ہے۔ اب سب کی نظریں واشنگٹن کے رد عمل پر ہیں، جبکہ سفارتی حل کے اس پیش رفت کو اہم پیش رفت قرار دے رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پینٹاگون کے بڑے اے آئی معاہدے، امریکی فوج کو اے آئی فرسٹ قوت بنانے کی تیاریاں۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے جدید جنگی حکمت عملی کو فروغ دینے کے لیے مصنوعی ذہانت کے میدان میں بڑی پیش رفت کرتے ہوئے 7 معروف ٹیکنالوجی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے طے کر لیے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ان کمپنیوں میں اسپیس ایکس، اوپن اے آئی، گوگل، انویڈیا، مائیکروسافٹ اور ایمیزون شامل ہیں۔ پینٹاگون کے مطابق یہ شراکت داریاں امریکی فوج کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنے اور اسے اے آئی فرسٹ لڑاکا قوت کے طور پر ابھارنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ معاہدوں کے تحت ڈیٹا انالیٹکس، خود کار نظام، ڈرون ٹیکنالوجی اور سائبر سیکیورٹی جیسے شعبوں میں جدید اے آئی حل متعارف کروائے جائیں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے نہ صرف جنگی صلاحیت میں اضافہ ہوگا بلکہ فیصلہ سازی کے عمل کو بھی
تیز اور مؤثر بنایا جا سکے گا۔ ماہرین کے مطابق یہ معاہدے مستقبل کی جنگوں میں ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے کردار کی عکاسی کرتے ہیں، جہاں اے آئی کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی جا رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، امریکہ نے مشرق وسطی کے اتحادیوں کو اسلحہ فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ امریکہ نے مشرق وسطی کے اتحادیوں کو اسلحہ اور فوجی آلات فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے قطر، کویت، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کو مزید اسلحہ اور فوجی آلات فروخت کرنے کی منظوری دی ہے۔ اس اسلحے کی مالیت 8 ارب 60 کروڑ ڈالر بنتی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کویت کو 2.5 ارب ڈالر کا بیٹل کمانڈ سسٹم اور متعلقہ آلات فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اسرائیل کو بھی 99 کروڑ 24 لاکھ ڈالر کے ایڈوانسڈ پریسیزن ویپن سسٹم کی فروخت کی منظوری دی گئی ہے۔ قطر کا 4 ارب 1 کروڑ ڈالر کے پیٹریاٹ میزائل، جبکہ متحدہ عرب امارات کو 14 کروڑ 76 لاکھ ڈالر کے ایڈوانسڈ پریسیزن ویپن بیچنے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، یورپی ممالک کو اپنی سلامتی کے لیے زیادہ ذمہ داری خود اٹھانی ہوگی، جرمن وزیر دفاع۔ نیوز رپورٹ کے مطابق جرمنی کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ یورپی ممالک کو اب اپنی سلامتی کے لیے زیادہ ذمہ داری خود اٹھانا ہوگی۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ یورپ، بالخصوص جرمنی میں امریکی افواج کی موجودگی امریکہ اور ہمارے مفاد میں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کے جرمنی سمیت یورپ سے اپنی فوجیں واپس بلانے کا امکان پہلے ہی تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جرمنی مسلح افواج میں اضافہ کر رہا ہے، مزید ساز و سامان زیادہ تیزی سے خرید رہا ہے، مزید انفراسٹرکچر تعمیر کر رہا ہے۔ جرمن وزیر دفاع کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئندہ تمام مشنز کے لیے ہم اپنے اتحادیوں اور گروپ 5 کے ساتھ قریبی رابطہ رکھیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، اوپیک سے متحدہ عرب امارات کے انخلاء کے عالمی تیل منڈی و امریکی مفادات پر بڑے اثرات۔ متحدہ عرب امارات کے اوپیک سے باضابطہ انخلاء کے بعد عالمی تیل منڈی میں بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں اور امریکہ کو اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ الجزیرہ کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کافی عرصے سے اوپیک کی پیداوار کی حدود پر اعتراضات کر رہا تھا، کیونکہ اس نے اپنی تیل کی پیداوار بڑھانے میں سرمایہ کاری کی مگر اسے مکمل طور پر مارکیٹ میں نہیں لا سکا۔ اب اوپیک سے نکلنے کے بعد وہ زیادہ تیل فراہم کرنے کی پوزیشن میں ہوگا۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی جب آبِ ہرمز بند ہونے کے باعث عالمی سطح پر تیل کی فراہمی متاثر ہے اور قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حالات معمول پر آنے کے بعد متحدہ عرب امارات روزانہ تقریباً 2 ملین بیرل اضافی تیل فراہم کر سکتے ہیں، جس سے قیمتوں میں کمی آ سکتی ہے۔ رپورٹ میں شائع کی گئی ماہرین کی رائے کے مطابق اوپیک کی کمزور ہوتی گرفت امریکہ کے لیے مثبت ہوگی، کیونکہ اس سے تیل کی قیمتوں پر کارٹیل کا اثر کم ہو جائے گا۔ اس دوران امریکہ خود بھی تیل پیدا کرنے والا بڑا ملک بن چکا ہے اور موجودہ بحران میں اسے معاشی فائدہ ہوا ہے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات کا یہ اقدام امریکہ کے ساتھ اس کے بڑھتے ہوئے سیاسی اور معاشی تعلقات کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، ایرانی وزیر خارجہ کے مختلف ممالک کے وزراء خارجہ سے اہم رابطے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے مختلف ممالک کے وزراء خارجہ کو جنگ کے خاتمے سے متعلق ایران کے موقف اور اقدامات سے آگاہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال اور جاری جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دیں۔ ایرانی سرکاری خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بتایا گیا کہ ایرانی وزیر خارجہ نے روس، سعودی عرب، مصر، ترکیہ، قطر، عراق اور آذربائیجان کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے کیے ہیں۔ رابطوں کے دوران عباس اراغچی نے خطے کی مجموعی صورتحال سمیت اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے اپنے ہم منصبوں کو جنگ بندی اور تنازعات کے خاتمے سے متعلق ایران کے اصولی موقف اور تہران کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے عباس اراغچی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، روس خطے میں قیام امن اور جنگ کے خاتمے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ خطے میں استحکام لانے کے لیے مشترکہ کوششیں ناگزیر ہیں۔ علاوہ ازیں ایرانی وزیر خارجہ نے یورپی یونین کے خارجہ امور اور سلامتی پالیسی کی
سربراہ کاجا غالب سے رابطہ کیا۔ اس گفتگو میں علاقائی سلامتی اور بین الاقوامی تعاون کے ذریعے بحران کے حل پر بات چیت کی گئی۔ ان سفارتی رابطوں کا مقصد علاقائی طاقتوں کو اعتماد میں لینا اور جنگ کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ایک مشترکہ لاہ عمل تیار کرنا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔